السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان۔ ناظرین، ملتان میں ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آتا ہے۔ جہیز نہ دینے پر 23 سالہ آسیہ کو بے دردی کے ساتھ گلا کاٹ کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت آسیہ کی دو بڑی بہنیں موجود ہیں۔ ظلم کیا جا رہا تھا، کیا ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ آسیہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے؟ آسیہ پہ اس کا شوہر، اس کا دیور تشدد کرتا ہے۔ تمام تر باتیں انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہماری بہن ہمیں کچھ نہیں بتاتی تھی، کیا پتہ اس لیے نہ بتاتی ہو گھر والے پریشان نہ ہو۔ ماں ہے اتنی بیمار رہتی ہیں، باپ ہے اتنی مشکلوں سے جیسے اس کی شادی کی ہے، اس لیے نہ بتاتی ہو، نہ پریشان ہو، ہمیں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ بس اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا بہت زیادہ، یہی کہتی تھی۔ پوچھتے تھے ہم تجھے کیا ہے، کہتی تھی میرا دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ ہم بھی کہتے تھے شادی ہوئی ہے، نہیں کیا پتہ اس لیے دل نہ لگتا ہو، لگ جائے گا آہستہ آہستہ۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ میری بہن کے ساتھ اتنا تشدد ہو رہا ہے، اتنا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بات بات پہ تانے دیتے ہیں، جہیز کے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ایک ایک چیز کا اسے تانا دیتے تھے۔ ہماری بہن کیسے برداشت کرتی تھی، کیسے نہیں، ہمیں کچھ نہیں بتاتی تھی، ہمیں بالکل نہیں بتاتی تھی۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم بھیجتے ہی کیوں اسے، ہمیں کیا پڑی تھی۔ اچھا، جب آخری دفعہ عتیق جو ہے اور رفیق جو ہیں ان کی جانب سے کوشش کی گئی کہ آسیہ کو اپنے گھر لے جایا جائے، وہ خود ہی اتنا فورس کر رہے تھے کہ شادی ہے، ہماری طرف شادی ہے، جانا ہے، پوچھتے ہیں خاندان والے تمہاری بہو کہاں ہے، بہو کہاں ہے، ہم نے لازمی لے کے جانا ہے اسے۔ اس لیے ظاہر ہے باپ کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد گھر بسائے خوش رہے، اتنے دن یہاں رہ گئی ہے، چلو وہاں چلی جائے، پھر آ جائے گی۔ ابو نے بھی یہی کہا ہے، جیسے آئے گی پھر کال کرے گی مجھے، پھر میں لے آؤں گا اپنی بیٹی کو۔ ہمیں کیا پتہ تھا، ان کے دماغ میں ان کی پلاننگ چل رہی ہے۔ اچھا شادی پہ لے جایا گیا اس کو ساتھ؟ پھر نہیں لے جایا گیا، نہیں لے جایا گیا۔ اگر لے کے گئے تھے شادی کے لیے پھر لے جاتے، ان کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا نا، ان کے دماغ میں یہی ان کی پلاننگ تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے ہماری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں؟ ہماری پھول جیسی بچی تھی، اس نے اتنی ہنسمکھ، اتنی کھل ہنس، اتنا سب کچھ، ہمارے خاندان کی رونق، ہماری رونق تھی۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کی انتہا کی ہماری بہن کے ساتھ، ایسے اس کی بوٹیاں نکال لی، اس کی آنکھیں ایسے نوچ کے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا جتنا انہوں نے کیا ہے۔ جب آپ نے اپنی بہن کو دیکھا تو ان کا گلا کس طرح سے کٹا ہوا تھا؟ ان کا گلا ایسے کٹا ہوا تھا جیسے کوئی بکرا، جیسے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے، نرگٹ تک اندر سے نظر آ رہا تھا، ایسے گوشت نہیں تھا، ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اتنے سوراخ تھے، منہ پہ سوراخ تھے، آنکھوں میں سوراخ، اتنا بہت زیادہ، ان کے کندھوں پہ، ان کی پوری باڈی پہ نشان، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس پہ نشان نہ ہو۔ اس کی نسیں ایسے لگتا ہے جیسے بوٹی اس میں سے نکال لی گئی ہے، اتنی بڑی اس کو اتنے ظلم و ستم ہوئے، پتہ نہیں ہماری بہن نے کیسے برداشت کیے ہیں، کیسے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے کن حصوں پہ تشدد کیا گیا تھا؟ پورے جسم پہ، اس کے بال کاٹے ہوئے تھے یا جلے ہوئے تھے، جو بھی تھا، اس کے سر میں سے خون تھا۔ یہ غسل والی جو بتا رہی تھی ہمیں، اتنا خون بہا ہے سر سے، سر اس کا پھاڑا ہو جیسے کوئی کسی چیز سے، اس کے ماتھے پہ ایسے اتنے نیل تھے، اس کی آنکھوں پہ سوراخ، اس کی منہ پہ ایسے جھریٹیں، بہت زیادہ، اس کی ہونٹ، اس کی سائڈیں ایسے بالکل پھٹی ہوئی تھی جیسے اس کا منہ کس کے ہو، بندھا ہوا ہو۔ اتنا تشدد کیا انہوں نے، اتنا بہت زیادہ۔ تشدد سے پہلے اس کو باندھا گیا تاکہ وہ بول نہ سکے، اس کی چیخو پکار محلے کے لوگ سن نہ سکیں؟ جی ہاں جی، اس کی سائڈیں یہ جو تھی بالکل یہ پھٹی ہوئی تھی، اس دیکھا نہیں جا رہا تھا ہمیں، بس قیامت والا دن تھا وہ ہمارے لیے، ہمیں بھولا ہی نہیں جا رہا۔ اور جیسے وہ تھی ہماری بہن، انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیوں؟ ہمیں انصاف چاہیے، بس ایسا ہماری بہن کے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ جب گھر میں آپ کی بہن کو لے کے آیا گیا، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کی بہن کو کیا گیا، اس وقت گھر میں کیا عالم تھا؟ کیا عالم ہو سکتا ہے اس ٹائم کا، کیا عالم ہو سکتا ہے؟ ماتم تھا ہمارے گھر، بہت سب کی حالتیں اتنی خراب تھی، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہماری بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اتنے ہم ایک انسان، ایک بندہ، سب لوگ ہم تڑپتے رہے ہیں کہ بس ہمیں انصاف چاہیے، ان درندوں کو، ان لوگوں کو ہمیں پھانسی کے پھندی عبرت کا نشان بننا چاہیے، بس ہماری یہی اپیل ہے، مریم نواز سے، سب سے ہماری یہی اپیل ہے۔ ناظرین، یہ
आसिया की बड़ी बहनें हैं, आपने इनकी तमाम तर बातें सुनी हैं कि इन्हें इंसाफ चाहिए। ये बहनें सिर्फ इसलिए कैमरे के सामने आई हैं ताकि इनकी बहन को इंसाफ मिल सके, और इनकी बहनों को इंसाफ आप लोगों ने दिलाना है। इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आसिया को इंसाफ मिले। आसिया ने अपनी इज्जत पे समझौता नहीं किया, मौत को गले लगाया, और आज वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, और इनके जो वर्सा हैं वो यहाँ पे बैठे हैं ताकि उसको इंसाफ मिले, क्योंकि आसिया पाक दामन थी और पाक दामन ही इस दुनिया फानी से गई है। आप आसिया के लिए अपनी क्या राय रखते हैं? दुआ है कि अल्लाह आसिया को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बेकसूर थी, मासूम थी, इज्जत का सौदा नहीं किया, मौत को गले लगाया। आसिया के लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आसिया को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।